السلام علیکم، ڈیکس لیول انفو میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، عمر سیریز ایکسپلینیشن اردو اور ہندی زبان میں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 15۔ اس حصے کا آغاز بہت ہی دلچسپ انداز میں ہوتا ہے۔ خالد بن ولید ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی گہری سوچ ان کے دماغ میں چل رہی ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں ان کے بھائی ولید، جو کہ مکہ عمرہ کی غرض سے آئے تھے، ان کی طرف سے خالد بن ولید کو ایک خط موصول ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں اس بات سے انتہائی حیران ہوں کہ آپ ابھی تک اسلام سے دور ہیں۔ جیسے کہ میں جانتا ہوں آپ نہایت عقل مند ہیں، اور آپ کب تک اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سچائی سے دور رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے ان سے کہا اللہ انہیں جلد ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جیسی صلاحیتوں والا انسان زیادہ دن جاہلیت میں نہیں گزار سکتا۔ اگر وہ اپنی اس ہوشیاری اور تجربہ کاری کا استعمال مسلمانوں کے لیے اور مشرکین کے خلاف کرتے ہیں تو اس سے انہیں ثواب دارین حاصل ہوگا۔ ہم انہیں غیروں پر زیادہ اختیار دیں گے۔ بھائی، یہی صحیح وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور وہ ثواب کمانے کا جن سے آپ محروم ہیں۔ خط کا متن ختم ہوتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلتا ہے واللہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ دکھایا جاتا ہے خالد بن ولید اپنی سواری پر سوار ہیں اور اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے مدینہ کی راہ پر گامزن ہیں۔ بیچ راستہ ان کی ملاقات اپنے دیرینہ دوست اور ساتھی عمر ابن العاص سے ہوتی ہے۔ خالد سوال کرتا ہے تم تو حبشہ گئے تھے، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمر پوچھتا ہے پہلے تم بتاؤ تم اس راہ پر کیسے؟ خالد جواب دیتا ہے واللہ وہ شخص رسول ہے، اب جب کہ سب کچھ صاف ہو چکا ہے تو میں اسلام سے پیچھے کیوں رہوں؟ عمر جواب دیتا ہے میں بھی اسی مقصد سے حبشہ سے لوٹا ہوں۔ پھر دونوں مل کر ایک ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے خالد سوال کرتا ہے کیا ہم نے دیر نہیں کر دی عمر؟ عمر جواب دیتے ہیں میں نے صحاباؤں سے سنا ہے اسلام میں داخل ہونے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور دو عظیم سپہ سالار دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خالد اور عمر کے اسلام لانے پر تمام صحابہ کرام بہت خوش ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خالد اپنی عقل مندی سے اسلام کو اور آگے لے کر جانے میں مدد کرے گا۔ اللہ اکبر کی صدائیں فضا کو معطر کر رہی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان بات چیت کر رہے ہیں۔ اکرمہ کا کہنا ہے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر ہوئے ہیں ہمیں اتنا نقصان پہلے کبھی نہ ہوا تھا جتنا خالد اور عمر کے جانے سے ہوا ہے۔ صفوان جواب دیتا ہے وہ قریش کی فوج کا بہترین سپہ سالار تھا اور اب ہماری تعداد اتنی رہ گئی ہے بس کہ ایک اونٹ کا گوشت بھی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ صفوان کا مزید کہنا ہے واللہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سال ختم ہونے سے قبل ہی سارے لوگ محمد کو ماننے لگیں گے۔ اکرمہ رد عمل دیتا ہے اگر تم یہ محسوس کر رہے ہو تو ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ صفوان کہتا ہے میرے والد کی موت کا بدلہ، اور یہ وہ نفرت ہے جسے میں دبا نہیں سکتا۔ اکرمہ کہتا ہے میرا بھی یہی حال ہے۔ صفوان کہتا ہے اگر ہم اسلام میں داخل ہوئے تو ایسا ہے جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو دوبارہ مار دیا، ہم نے ان کا دین چھوڑ دیا اور اسلام اپنایا تو قرآن میں تو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف لکھا ہے، تو کیا ہم اس کتاب کی پیروی کریں گے؟ اکرمہ سوال کرتا ہے تو اب خالد کیا کرے گا؟ کیا وہی قرآن پڑھے گا جس میں اس کے ابا کے خلاف لکھا ہوا ہے، یا وہ حصہ چھوڑ دے گا؟ دکھایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں سالم سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کا سالم سے کہنا ہے کہ وہی حصہ پڑھو جو میں نے کہا ہے، کیونکہ میرے اندر بہت سے سوال اور جاہلیت کا اثر ہے، میں خود کو اس سب سے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے مگر یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کو تو پورا قرآن حفظ ہے، چنانچہ آپ اس کو پڑھیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ اس کو دہراؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ ان آیات کو دہرا کر خالد کہتے ہیں جہاں تک مال کی بات ہے میں مکہ میں ہی چھوڑ آیا ہوں،
ان آیات کے حساب سے میں اور میرا بھائی اپنے والد کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے پڑھو سالم، آگے پڑھو۔ ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر دکھایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو الولید کلمہ حق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے ولید اللہ آپ کو تندرست کر دے گا۔ ولید جواب دیتے ہیں شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھ سکوں، اور کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف مکہ کے قریب الوتیر کے مقام پر خزا قبیلے کے لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں۔ بکر قبیلے کا ایک جنگجو گروہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر ابو سفیان قریش کے لوگوں سے سخت لہجے میں مخاطب ہے۔ کس نے بکر قبیلے کے لوگوں کو آدمی اور اسلحہ مہیا کیا؟ بتاؤ کس نے؟ اکرمہ، صفوان اور باقی لوگ، کوئی بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے صلح حدیبیہ کے لحاظ سے بکر قبیلے والے لوگ ہم قریشیوں کے اتحادی ہیں، جبکہ خزا قبیلے والے محمد کے ساتھی ہیں۔ اس طرح تم لوگوں نے بکر کے ساتھ مل کر امن معاہدے کو توڑا ہے۔ خزا قبیلے والے اب جائیں گے محمد کے پاس مدد مانگنے کے لیے۔ بتاؤ تب تم لوگ کیا کرو گے؟ ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ کیا کرو گے تم لوگ؟ دوسری طرف مدینہ میں خزا قبیلے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ خزا کے سردار کا کہنا ہے لمبے عرصے سے ہم آپ لوگوں کے اتحادی ہیں، بڑے ہونے کے لحاظ سے بھی۔ جب آپ جوان تھے ہم آپ کے والدین کی طرح تھے، پھر آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، تب ہم آپ پر ایمان لائے، تب سے اب تک آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے واسطے اب ہمیں آپ لوگوں کی بھرپور مدد چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں واضح طور پر آپ کا ساتھ چاہیے۔ ان قریشیوں نے آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور صلح حدیبیہ کے اقرار کو توڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزا قبیلے کے سردار عمر ابن سالم کی درخواست کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی پوری مدد کرنے کی یقین دہانی کروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ملنے پر وہ لوگ خوشی سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ابو سفیان مدینہ میں صلح رحمی کی عرضی لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابو سفیان کا کہنا ہے یا ابو بکر، ہم جانتے ہیں کہ محمد کے دل میں آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، صلح رحمی کی خاطر کیا آپ ان سے ہمارے لیے درخواست کریں گے؟ وہ ہماری اس غلطی کو نظر انداز کر دیں اور معاہدے کی اس مدت کو آگے بڑھا دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ پھر ابو سفیان یہی درخواست لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت رد عمل کے ساتھ منع کر دیتے ہیں۔ اب ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہے۔ اس کا کہنا ہے یا علی، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہو اور میں آپ کے پاس بہت امید سے آیا ہوں، خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ میری درخواست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں واللہ ابو سفیان، رسول اللہ اس بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو ان سے اب اس بارے میں بات کر سکے۔ ابو سفیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے نہیں کہو گے کہ وہ یہ صلح کا اعلان کر دے تو رہتی دنیا تک یہ عربوں کا سب سے بڑا سردار کہلائے گا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، لوگوں کے بیچ صلح کے اعلان کے لیے میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کوئی بھی رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف جا کر کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ابو سفیان کہتا ہے، یا علی، میرے لیے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے کوئی تو مشورہ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ مجھے ایسی کسی چیز کا نہیں پتہ جو تمہارے لیے سود مند ہو، مگر تم اپنی قوم کے سردار ہو، اپنے لوگوں کے بیچ صلح کا اعلان کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ ابو سفیان پوچھتا ہے، تمہیں لگتا ہے ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ مجھے معلوم نہیں، لیکن تمہارے پاس اب اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ابو سفیان مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع سے مخاطب ہوتا ہے، اے لوگو، میں اپنے لوگوں کے بیچ صلح اور امن کا اعلان کرتا ہوں، اور ایسا ہی اعلان وہ مکہ پہنچ کر اپنے لوگوں کے مجمع سے بھی کرتا ہے۔ سہیل ابن عمر سوال کرتا ہے، صلح کا اعلان کر رہے ہو، کیا اسے محمد نے بھی مانا ہے؟ ابو سفیان نام سر ہلاتا ہے، تو سہیل ابن عمر کہتا ہے، مطلب تمہیں کچھ نہیں ملا۔ صفوان مداخلت کرتا ہے کہ میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں سنا، آپ کیسے اپنے لوگوں میں امن کی بات کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے ہماری اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے؟ سہیل صفوان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے غلطی کی ہے۔ سہیل ابن عمر کا کہنا ہے، اب جلد ہی وہ لوگ ایک بڑے لشکر کی صورت میں ہم پر حملہ آور ہوں گے اور باقی عرب بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ابو سفیان اور ہند اپنے گھر میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اب بوڑھے ہو چلے ہیں، جلد ہی اس عظیم ملک کا دار و مدار اب محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہند جواب دیتی ہے، تو کیا آپ ان کے ماتحت کام کریں گے؟ کنانہ اور قریش کا سردار اب ایک عام آدمی کی زندگی جیے گا۔ ساتھ ہی کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے یہ سب دیکھنے کے لیے میرے ابا زندہ نہیں ہیں۔ ابو سفیان جواب دیتا ہے، صحیح کہا تم نے، لیکن اگر قوم نے تمہارے ابا کی بات سنی ہوتی تو آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا تھا محمد کا فرمان عربوں تک پہنچنے دو، اگر عرب ان کا قتل کرتے ہیں تو تمہاری مشکلیں ختم، لیکن اگر جیت محمد کی ہوتی ہے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ جاؤ اپنی قوم کو یہ بات بول دو، اور چاہو تو اس کا سارا الزام عتبہ ابن ربیعہ کے سر ڈال دو۔ ابو سفیان کا مزید کہنا ہے کہ عتبہ کا فیصلہ سب سے درست تھا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ ہندہ جواب دیتی ہے، مگر جب صحیح وقت آیا تو انہوں نے عزت کے ساتھ مرنا پسند کیا، اور ساتھ ہی ابو سفیان کو تنبیہ کرتی ہے، واللہ اگر آپ نے گھٹنے ٹیک دیے اور محمد سے نہ لڑے تو آپ بدترین خاوند کہلائیں گے۔ دکھایا جاتا ہے مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ راستہ میں ایک پڑاؤ کے دوران ابو سفیان وہاں پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ خالد بن ولید اور ابو جندل بات چیت کر رہے ہیں۔ ابو جندل مکہ پہنچنے کے لیے بے تاب ہے، اور ساتھ ہی یہ جاننے کے لیے بھی کہ اس کے ابا سہیل ابن عمر کیا کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف خالد بن ولید اکرمہ اور صفوان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ جواب ملتا ہے، وہ کر بھی کیا سکتے ہیں جب ابو سفیان اسلام قبول کر چکا ہے۔ خالد کا کہنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ ضد میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ اسی اثناء میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، تیار ہو جاؤ، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور اپنی اپنی جگہ سنبھال لو۔ تمام لشکر فوراً سے صف آرا ہو جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ابو سفیان مکہ میں واپس آ کر قریش کے لوگوں سے مخاطب ہے، اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے جان کا امان ہوگا۔ ساتھ ہی ہند جواب دیتی ہے، آج مجھے احساس ہوا آپ قوم کے کتنے برے سردار ہیں، اب کون قریش کا بدلہ لے گا؟ ابو سفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہند کہتی ہے، اس بزدل آدمی کو مار ڈالو، اس نے تمام قریش کو دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے، اس کی بات پر دھیان نہ دو، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بس جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے جان کا امان ہے۔ ساتھ ہی صفوان کہتا ہے کہ خدا تمہیں غرق کرے، ہم سارے تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو ابو سفیان اعلان کرتا ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند رکھے گا اسے بھی امان ہے، اور جو مسجدوں میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔
ابو سفیان کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ اور اکرمہ ابن ابو الحکم عہد کرتے ہیں کہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، تمام اسلحہ جمع کرو، ہم لڑیں گے۔ دکھایا جاتا ہے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر 3 اطراف سے شہر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو کسی طرف سے کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے ایک طرف سے، جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مزاحمت بھی بالکل سطحی تھی اور بالآخر تمام مسلمان مکہ میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے گھر سے بتوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ چند ہی پلوں میں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں پورے مکہ کی فضا کو مہکا رہی ہیں۔ اسی اثنا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں اور تمام مسلمان پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ اذان سماعت فرما رہے ہیں۔ ان تمام روح پرور مناظر کے بعد دکھایا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں صدائیں لگا رہے ہیں، مکہ کے لوگو، اے مکہ کے لوگو، رسول اللہ سے مسجد میں ملو، اے مکہ کے لوگو، رسول اللہ سے مسجد میں ملو، تم لوگ محفوظ ہو، گھروں سے باہر آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں ملو۔ دکھایا جاتا ہے تمام مکہ کے لوگ بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی بیعت میں عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ابو سفیان اپنے گھر میں ہند سے مخاطب ہے۔ اس کا کہنا ہے واللہ وہ سب سے زیادہ نرم دل اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ نے تمہارے دلوں سے جاہلیت کا غرور نکال دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ قریش کے لوگو، میں تم سے کیسا سلوک کروں؟ پھر فرمایا، جاؤ، تم سب کو معاف کیا۔ ہندہ سوال کرتی ہے، کیا انہوں نے مردوں سے بیعت لے لی؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اور کل عورتوں سے بیعت لیں گے۔ ہندہ سوال کرتی ہے، جو میں نے ان کے چچا حمزہ کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی؟ ابو سفیان کہتا ہے، جو بھی سلامتی اور بیعت کے لیے ان کے پاس جاتا ہے وہ کسی کو انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے میری بیعت قبول کی ہے تو تمہاری کیوں نہیں کریں گے؟ ہندہ اور ابو سفیان کی اسی گفتگو کے چلتے یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔